بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اچھا جی، یہ دیکھیے گا نصر القدیم پہلا یہاں جو پیپر دیا ہوا ہے، اجب عن خمسۃ اسئلۃ فقط السوال الاول اجباری، یہ پہلا سوال لازمی ہوتا ہے جو ملٹیپل چوائس میں ہوتا ہے نا، یہ لازمی ہوتا ہے۔ اچھا جی، کانا قس بن سعدہ خطیبا جاہلیا، اب یہاں آپ دیکھیں کہ حجاج بن یوسف بھی خطیب ہے۔ میں نے پہلے اگلے دن بھی کہا کہ حجاج بن یوسف خطیب تھا، لیکن جو حجاج بن یوسف ہے وہ بنو امیہ کا خطیب ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت معاویہ کے بعد عبد الملک بن مروان کے زمانے تک گیا یہ، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے اس کا جو صحیح جواب، کیونکہ وہاں خطیباً جاہلین کی قید لگائی گئی ہے، اس لیے اس کا جواب قس بن سعدہ ہی ہوگا۔ اچھا جی، کان حجاج بن یوسف خطیباً امویاً، ٹھیک ہے، اور کان ہرقل یہ عظیم، یہ ہرقل جو تھا یہ شاہ روم تھا، اور اس کے بعد اور فارس کا جو تھا کان کسرا عظیم للفارس۔ اچھا جی، الف کاتب کتاب ادب الکاتب، یہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے جی، ادب الکاتب، اس کو ابن قتیبہ نے جو ہے وہ تالیف کیا ہے، اور اس کتاب میں سے یہ اسوال الرابع اگر آپ دیکھیں تو اشرح ما یلی فی ضوء کتاب ادب الکاتب، تو یہ ابن قتیبہ کی کتاب ہے، یہ ادبی لٹریچر کے طور پہ نثر قدیم میں شامل ہے، اور ہمارے بنیادی سورسز میں آتی ہے، جو ہمارے بنیادی یعنی کہ عربی کے سورسز ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ یعتبر کتاب الامالی مصدرا مہما من مصادر الادب واللغہ، یہ امالی جو ہے نا یہ املا سے لفظ نکلا ہے۔ کتاب الامالی یہ ابو علی القالی کی ہے، اور ابو علی القالی نے یہ لیکچرز دیے تھے، اور ان لیکچرز کو ان کے سٹوڈنٹس نے محفوظ کیا تھا، اور اس کا جو مجموعہ ہے اس کو وہ ادب اور لغت سے ریلیٹڈ ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ عربی ادب کے جو بڑے بڑے مصادر ہیں چند، جن میں یہ ایک کتاب آپ پڑھ چکے ہیں ادب الکاتب، اب یہ دوسری آئی ہے الامالی، یہ دو ہو گئیں، اب آپ گنتے جائیے گا۔ اچھا، تیسری نیچے آ رہی ہے الفا المبرد کتاب الکامل، تو مبرد کی کتاب ہے کامل۔ یہ اگر آپ السوال الثالث دیکھیں نا، اشرح الامثال التالیہ فی ضوء کتاب الکامل للمبرد، تو کتاب الکامل ہے مبرد کی، اور ایک چوتھی کتاب ہے اور وہ ہے البیان والتبیین، جو کہ جاہز کی، وہ بھی نیچے آ رہی ہوگی، کہیں نہ کہیں آ جائے گی، ہر یعنی ایم سی کیوز میں یہ چاروں بکس دی جاتی ہیں، یہ پرماننٹ ہے ہمارا، یہ چار کتابیں جو ہیں یہ عربی ادب کے بڑے مصادر کہلاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ پھر بعض لوگ العقد الفرید کو شامل کرتے ہیں، ابن عبد ربی کی العقد الفرید ہے، اس کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ تو یہ چار کتابیں جو ہیں نا، ان چار کتابوں سے متعلق جو ہے وہ ابن خلدون نے کہا تھا، ابن خلدون اس نے یہ کہا تھا کہ جو ہے نا وہ جو عربی ادب کے جو مصادر ہیں، یعنی قد سمعنا من آبائنا ان ارکان الادب اربعۃ، کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ قد سمعنا من آبائنا و شیوخنا کہ ان ارکان الادب اربعۃ، کہ ادب کے جو بنیادی رکن ہیں عربی ادب کے وہ چار ہیں، اربعۃ چار ہیں، کون کون سے؟ الاول کتابہ الکامل، ٹھیک ہے، کتاب الکامل للمبرد، پہلی کامل جو ہے وہ کتاب کامل ہے جو کہ امام مبرد کی ہے، اور دوسری البیان والتبیین للجاہز، ٹھیک ہے، دوسری البیان والتبیین للجاہز۔ نہیں، الشعر و شعراء کو ہم اس میں شامل نہیں کریں گے، الشعر و شعراء کو نہیں، یہ میں اس سینس میں لکھوا رہا ہوں جو ہمارے ہاں سوال پوچھا جاتا ہے مقدمہ ابن خلدون میں، ابن خلدون نے کہا ہے کہ سمعنا من آبائنا ان ارکان الادب اربعۃ، کہ ارکان ادب چار ہیں۔ الشعر و شعراء کو آگے جا کے وہاں بتائیں گے، یہ بیسیکلی جو الشعر و شعراء ہے یہ ادب کی کتاب بعد میں ہے، ادب اس کا جرنل موضوع ہے، اس کا جو بیسک ٹاپک ہے وہ پوئٹری ہے، ٹھیک ہے، وہ پوئٹری ہے اور ڈیٹیلز آف پوئٹری ہے، اور اس کے اندر اس کی شخصیات کا اس نے تذکرہ کیا۔ تو ادب جو ہے وہ جرنل لفظ ہے، اس کے اندر ادب سے مراد
ارکان ادب وہ کتابیں کہی جاتی ہیں یا ان کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کے اندر جو ہے وہ عربی علوم سارے کے سارے ہوں۔ عربی علوم بڑے وسیع ہیں، آپ یہ جو مدارس میں بھی چند علوم پڑھائے جاتے ہیں، تو جب ہم عربی ادب کہتے ہیں تو اس میں ایک پورا پیکیج ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو جو ہے وہ لغت میں بھی کئی علوم ہیں۔ اب لغہ میں جو ہے وہ ایک علم الاصوات ہے، زبان آوازوں کا علم، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ پھر ہم علم التجوید والقراءات کو کرتے ہیں۔ بیسک تو علم الاصوات ہے، اور پھر اسی طرح اس میں جو ہے وہ علم اللغہ ہے، فقہ اللغہ ہے، اس میں علم المعاجم ہے، ڈکشنریوں کا علم ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے ہاں آج کل علم اللغہ الحدیث ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا، یہ صرف لغہ کے اوپر اتنے علوم ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ علم الصرف ہے، علم النحو ہے، ٹھیک ہے، علم البلاغہ ہے، علم النقد ہے، علم العروض ہے، علم القوافی ہے، تو پھر اسی طرح نثر ہے، پھر شعر ہے۔ یہ دو الگ الگ ٹاپک ہیں۔ پھر پھر ان میں مختلف چیزیں ہیں۔ تو اس لیے جب ہم ادب کہتے ہیں، اب ان حضرات نے اپنی کتابوں میں کیا کیا؟ الکامل اگر آپ اٹھائیں یا بیان و تبیین اٹھائیں، اس میں آپ کو عربی خطبے ملیں گے، عربی شاعری بھی ملے گی، عربی کی نثر بھی ملے گی، ضرب الامثال بھی ملیں گی، ہر چیز اس میں ملے گی۔ اوپر وہ کوئی قصہ بیان کرے گا اور پھر وہ قصہ مقصود نہیں ہوگا اس کا، وہ ایک قصہ لائے گا اور پھر اس قصے میں سے چیزیں نکال کے بتائے گا کہ اس میں سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، اس میں سے دیکھیں یہ بلاغہ ثابت ہو رہی ہے، یہاں دیکھیں اس میں سے فلاں چیز ثابت ہو رہی ہے، کوئی عربی گرامر کا کوئی قاعدہ ثابت ہو رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہیں۔ تو باقی میری سکرین شیئر ہو رہی ہے، میسج نہ کریں، بلکہ میں یہاں سے بند کر دیتا ہوں میسجنگ، پھر وہ میسج آتے ہیں بار بار اندر، آپ ادھر میسج کر سکتے ہیں، آپ کے میسج میں ریڈ کر لوں گا، ساتھ ساتھ میسج آپ ادھر میسج کریں۔ یہ جو ہے نا اپنا لائیو ہماری کلاس چل رہی ہے، اس کے اندر اگر آپ میسج کریں گے تو یہ میں ریڈ کروں گا۔ اب وہ گروپ کا میسج میں یہاں بھی ریڈ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے دونوں طرف پھر ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے۔ اچھا جی آگے دیکھیں، سوال بے شک آپ کریں، پوچھتے رہیں، ساتھ ساتھ چیزیں کلیئر ہوتی ہیں جی۔ اچھا، بات کر رہے تھے ہم 4 کتابیں کی کہ کہ سمعنا من آبائنا ان ارکان الادب اربعۃ، الکامل للمبرد، اور دوسرا ہے جی البیان والتبیین للجاہز، اور تیسرا ہے جو ہے وہ ادب الکاتب ابن قتیبہ، اور الامالی لابی علی القالی۔ یہ امالی جو ہے اس کے مصنف کا نام ہے ابو علی القالی۔ یہ القالی یہ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کی طرف نسبت ہے القال، تو اس وجہ سے یہ القالی کہلائے۔ تو کتاب المبرد یہ ابھی آ جائیں وہاں پیپر میں، کان المبرد ادیباً، مبرد جو تھے امام مبرد وہ ادیب تھے اور دور عباسی میں ہوئے، ادیباً عباسیاً۔ کتب ابو علی القالی کتاب الامالی، ابو علی القالی نے جو کتاب لکھی ہے وہ الامالی ہے، اور یہ جو دوسری کتاب ساتھ دی ہوئی ہے العقد الفرید، یہ ابن عبد ربہ کی کتاب ہے، ابن عبد ربہ۔ کان المأمون، مامون جو تھا وہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا، کان المأمون ابنا لہارون الرشید، وہ بیٹا تھا کس کا؟ ہارون الرشید کا۔ بنو امیہ کے بادشاہوں میں جو ہے وہ جو پہلے 9 بادشاہ ہیں جو پہلی 1 صدی میں آئے ہیں وہ بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ عباسی حکومت 132 ہجری میں قائم ہوئی اور 656 ہجری تک چلی، اور یہ 524 سال ٹوٹل بنتے ہیں عباسی حکومت کے، اور اس حکومت کے اندر ٹوٹل جو خلفاء ہوئے وہ 37 ہیں، 37 خلفاء ہوئے، اور ان میں سے جو پہلے 9 خلفاء ہیں، عباسی دور 4 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ پہلے 100 سال ہیں، 132 سے لے کے 232 تک، اس میں ٹوٹل 9 خلفاء ہوئے۔ پہلا خلیفہ جو ابو العباس الصفا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو تھا وہ عبداللہ المعتز تھا، ٹھیک ہے جی، اور پھر اس کے بعد جو باقی خلفاء ہیں جس کے اندر جو ہے وہ ہارون ہے، پھر مامون ہے، اور اسی طرح ان کا بھائی امین تھا وہ بھی بادشاہ ہوا، ہادی ہے، مہدی ہے، تو یہ اچھے بادشاہ ہوئے، انہوں نے اچھے کام کیے، خاص طور پہ مامون اور ہارون کو یہ گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے۔ عباسی دور پہلا دور جو ہے نا، اس کو گولڈن پیریڈ کہا جاتا ہے اسلامی حکومت کا، اور مامون اور ہارون دونوں علم دوست بادشاہ تھے، تو یہ بیٹا تھا مامون اور ہارون اس کا باپ تھا۔ اچھا جی،
اس کے بعد ہے کہ جو ہے وہ اپنا پیدا ہوا کون، ہاں جی، عمر ابن عبد العزیز، یہ لفظ تھوڑا سا مجہول لکھا ہوا ہے، اور ترجمہ کے اعتبار سے یا بویا، ہاں بویا، بیعت کی گئی عمر بن عبد العزیز فی الیوم الذی مات فیہ، اس دن بیعت کی گئی کہ جس دن سلیمان ابن عبد الملک بن مروان کا بیٹا تھا سلیمان۔ یہ بنو امیہ کا بادشاہ تھا عبد الملک بن مروان، اس کے 4 بیٹے ہوئے، چاروں بادشاہ ہوئے، ایک کا نام تھا یزید، ایک کا نام تھا ہشام، ایک کا نام تھا سلیمان، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ ایک چوتھا بیٹا تھا، 4 اس کے بیٹے ٹوٹل، اور چاروں کے چاروں جو ہے وہ بادشاہ ہوئے، یزید بن عبد الملک، ولید بن عبد الملک، ہشام بن عبد الملک، اور سلمان بن عبد الملک۔ تو سلمان بن عبد الملک کی 99 ہجری میں ڈیتھ ہو گئی تھی، 99 ہجری میں، 99 ہجری میں سلمان بن عبد الملک کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ اور یہ جو عمر بن عبد العزیز تھے، یہ بیسیکلی عبد الملک بن مروان کے جو ہے وہ بھتیجے تھے۔ تھوڑا سا اگر پیچھے آ جائیں، میں آپ کو یہ پوری بات سمجھا دیتا ہوں، تاکہ کیونکہ یہ بار بار مختلف جگہوں پہ آئے گا، تاریخ الادب العربی میں بھی یہ بات آئے گی، تو یہ دونوں سبجیکٹ سے ریلیٹ کر رہی ہے، اس لیے میں نے کہا میں اس کو وضاحت سے بتا دوں۔ اصل میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت جو ہے وہ 41 ہجری سے لے کے 60 ہجری تک چلی ہے، اور وہ اوورال بادشاہ تھے، مطلق العنان بادشاہ تھے، اور یہ خلافت اسلامیہ نہیں اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ ایک اماراتی نظام حکومت تھا، لیکن اس کو خلافت بائی ٹرن اس کو خلافت ہی کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد یزید بادشاہ ہوا، اور یزید 63 ہجری تک 63 ہجری تک یزید رہا، اور پھر اس کے بعد یزید کا بیٹا خالد جو ہے وہ آیا برسر اقتدار، لیکن 6 ماہ کے اندر ہی اقتدار چھوڑ دیا اس نے کہا میں اقتدار نہیں رکھوں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے کزن، جن کا نام تھا مروان بن حکم، یہ حکم بن ابیلاس کا بیٹا تھا مروان، اور یہ حضرت عثمان کا سالہ بھی تھا، اور حضرت عثمان کے دور میں مختلف عہدوں پہ فائز رہا، گورنر بھی رہا کئی صوبوں کا۔ مروان اس کا نام تھا، مروان بن حکم، یہ حکم بن ابی العاص، اور پھر وہاں سے آگے بن امیہ، اور وہاں پہ جا کے ان کا شجرہ نسب رسول اللہ سے مل جاتا ہے، یہ خاندان بنو امیہ کہلاتے ہیں۔ تو جو مروان بن حکم تھا، تو مروان بن حکم، یہ آپ بے شک اس بات کو لکھ لیں کہ حضرت معاویہ کا کزن ہوا مروان بن حکم، اور یہ حکم بن عاص کا بیٹا تھا۔ اور مروان جو تھا پھر اس کے 2 بیٹے ہوئے، ایک کا نام تھا عبد الملک بن مروان، اور ایک کا نام تھا عبد العزیز بن مروان۔ تو عبد الملک بن مروان جو تھا یہ زیادہ سیاسی لحاظ سے صاحب بصیرت تھا، قابل تھا، اور جو عبد العزیز بن مروان تھے وہ صوفی مزاج بزرگ بندے تھے۔ چنانچہ عبد العزیز بن مروان مدینہ کے گورنر ہوئے، اپنے دونوں بیٹوں کو اس نے حکومت میں ڈالا تھا مروان نے، چنانچہ عبد العزیز بن مروان جو تھے وہ مدینہ کے گورنر تھے، اور عبد الملک بن مروان جو ہے ترقی کرتا کرتا باپ کے بعد جانشین بن گیا۔ اب عبد الملک بن مروان کے آگے 4 بیٹے تھے، یزید، ولید، ہشام اور سلیمان، وہ چاروں بادشاہ ہوئے، جبکہ عبد العزیز بن مروان کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا عمر بن عبد العزیز۔ اب یہ جو عمر بن عبد العزیز ہے، تو عبد الملک بن مروان جو تھا تو ظاہر ہے، اور عبد العزیز اور عبد الملک دونوں بھائی تھے، چنانچہ عبد الملک بن مروان کی ایک بیٹی تھی جس کا نام تھا فاطمہ، اور وہ فاطمہ جو تھی اس کی شادی جو ہے وہ عبد الملک نے اپنے بھتیجے عمر سے کروائی تھی، کیونکہ یہ عمر بھی جو ہے وہ صوفی مزاج اور بڑے نیک اور پارسا نوجوان تھے، اور حکومتی معاملات میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، لیکن اس کے باوجود چچا نے اس کو گورنر لگا رکھا تھا، کسی مختلف صوبوں میں رہے، یہ مدینہ میں گورنر رہے اپنے والد کے بعد۔ تو جب سلیمان کا جب انتقال ہوا تو عبد الملک بن مروان کا چوتھا بیٹا ابھی چھوٹا تھا، تو لہٰذا کیئر ٹیکر کے طور پہ حضرت عمر بن عبد العزیز، جو کہ عبد الملک بن مروان کے داماد بھی تھے اور بھتیجے بھی تھے، چنانچہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ یوں جو ہے وہ 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنایا گیا، اور 101 ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا۔
2.25 سال کے قریب انہوں نے حکومت سنبھالی، لیکن اللہ نے ان سے ایک کام لینا تھا، اور وہ کام تھا تدوین حدیث کا۔ چنانچہ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی ایک کمیٹی بنائی جس کے اندر 6 جید محدثین تھے، اور ابن شہاب زہری اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اس کمیٹی نے حکومتی سطح پر حدیثوں کو محفوظ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور یوں جو ہے وہ حدیث کی تدوین ہوئی۔ تو اللہ نے ان سے کام لینا تھا، جس لیے اللہ نے ان کو حکومت میں لائے اور بادشاہ بنے۔ دیکھیں اب یہ پوائنٹ آؤٹ تو آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اب ڈکٹیٹ تو آپ نہ کریں مجھے کہ آپ یہ کر دیں وہ کر دیں، تو کچھ چیزیں آپ نے خود بھی کرنے ہوتی ہیں۔ آپ ماسٹر لیول کے سٹوڈنٹ ہیں، کوئی چھوٹے وہ نہیں ہیں، اور یہ ہسٹری کی بات تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی، یہ تو آپ تمام کوئی بھی سبجیکٹ پڑھیں تو اس میں ہسٹری کو ایز اے کمپلسری سبجیکٹ آپ نے پڑھا ہوا ہے، اگر آپ ایم اے عربی میں فرسٹ ٹائم بھی کر رہے ہوں تو۔ یہ تو میں نے ہسٹری کی بات بتائی ہے، عربی کی بات تو یہ تھی بھی نہیں، تو تھوڑا سا ٹیچر کے مزاج کے ساتھ چلنے کی کوشش کیا کریں۔ جی آگے چلتے ہیں جی۔ اس کے بعد ہے کہ یعد عمر بن عبد العزیز، اب حضرت عمر بن عبد العزیز جو ہیں ان کو صحابہ میں شمار نہیں کیا جاتا بلکہ تابعین میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور کانا یصلی فی کل یوم 100 رکعت، جو ہے نا وہ روزانہ 100 رکعت پڑھا کرتا تھا۔ یہ شہرت ہارون الرشید کی ہے، عمر بن عبد العزیز کی بھی بہت سی شہرتیں ہیں، لیکن یہ شہرت کہ دن میں 100 رکعتیں پڑھنا یہ ہارون الرشید کی ہے۔ اور کانا علی بن ابی طالب، کانا علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب جو ہیں وہ ابن عم النبی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں، اس لیے ابن عم النبی ہیں۔ اچھا جی، کتب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رسالہ لکھا تھا، ایک خط لکھا تھا، رسالہ الی قیصر فی آخری سنتی سبعین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مختلف بادشاہوں کو جو خطوط لکھوائے ہیں، خطوط ارسال فرمائے ہیں، وہ 7 نبوی کا اواخر بنتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خطوط لکھوائے۔ اول دم من وضع من دماء الوضع من دماء الجاہلیت دم، پہلا وہ خون کہ جو وضع جو یا حدر، جس کو حدر کیا گیا، جس کو معاف کیا گیا دمائے جاہلیت میں، وہ عامر بن ربیعہ، وہ عامر بن ربیعہ کا خون تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا تھا، کیونکہ لبید بن ربیعہ جو ہیں یہ شاعر ہیں، یہ زمانہ جاہلیت کے ایک بڑے شاعر ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، اور الولد للفراش، الولد للفراش وللعاہر حجر، وللعاہر حجر، کہ بچہ جو ہے وہ صاحب فراش کا ہے، اور وللعاہر حجر اس کا معنی یہ ہے کہ جو بندہ یعنی جو کسی کے ساتھ یعنی غلط تعلق بنا رہا ہے تو اس کے لیے پتھر ہے۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اولاد اسی کی ثابت ہوگی کہ جس کی وہ خاتون ہے، جس کی خاتون وہ بیوی ہے، اولاد اسی کی طرف منسوب ہوگی۔ یہ اصول ہے فقہ کا۔ اس کے بعد ہے جی کہ الربا الاول الذي وضع یوم حجۃ الوداع کان ربا عباس ابن عبد المطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کو جب حرام فرمایا تو حجۃ الوداع کے موقع پر پہلا وہ ربا جو معاف فرمایا وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا ربا تھا، سود تھا، جس کو آپ نے کہا کہ یہ حدر ہے، انہوں نے جس سے سود لینا تھا وہ معاف کیا۔ اس کے بعد ہے کہ قد قام ابن المقفع، یہ ابن مقفع جو ہے اس کا پورا نام ہے عبداللہ ابن مقفع، اور یہ ایک اس کا تعلق ایران سے تھا، اور یہ فارسی اور بہلوی زبانیں جو ہیں ان زبانوں کے اوپر اس کی بہت زیادہ مہارت تھی، اور ان زبانوں سے اس نے بہت ساری کتب جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کی ہیں عربی کی طرف۔ مامون الرشید نے ایک اکیڈمی بنائی تھی جس کا نام تھا بیت الحکمہ، مامون الرشید کی ایک اکیڈمی تھی جس کا نام بیت الحکمہ تھا، اس میں اس نے ٹرانسلیٹر، انٹرنیشنل لیول کے ٹرانسلیٹر اس میں جمع کیے تھے جو مختلف زبانوں سے عربی زبان میں ترجمہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک ٹاپ آف دی لسٹ جو تھا وہ عبداللہ ابن مقفع تھا۔ ابن مقفع کا مطلب یعنی ایک بازو کا کٹا ہوا، تو ابن مقفع چونکہ وہ ایک سائڈ سے اس کا بازو کٹا ہوا تھا اس وجہ سے اس کو ابن مقفع کہتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ وہ اسلام لایا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ وہ اسلام پر نہیں مرا،
بلکہ وہ اس کا جو مذہب تھا وہ مجوسیت تھا۔ تو ابن مقفع جو ہے اس نے ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الف لیلہ و لیلہ، ٹھیک ہے جی، الف لیلہ و لیلہ، الف کہتے ہیں ہزار کو، لیلہ کہتے ہیں رات، اور و لیلہ یعنی 1001 راتوں کی داستاں۔ تو یہ جو الف لیلہ و لیلہ ہے، اس کو یہ بیسیکلی جو ہے وہ فارسی زبان کی ایک لوک سٹوری ہے، جس کو ابن مقفع نے یعنی القصۃ المحلیہ من القصص الفارسیہ، قصہ محلیہ مطلب لوک سٹوری، تو القصۃ المحلیہ من القصص الفارسیہ فارسی قصوں میں سے ایک لوک سٹوری تھی، جس کو ابن مقفع نے کیا کیا، شفٹ کیا عربی زبان کی طرف۔ جی اب آ جائیں جی اگلے سوال کے اوپر۔ اگلا جو سوال ہے یہ کتاب کا ہے جی البیان والتبیین، اور اس کے جو مصنف ہیں وہ ہیں جاحظ، اور عثمان بن عمر بن بحر ان کا نام ہے، عثمان بن عمر بن بحر۔ یہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں نا اس کلاس میں، تو ان کی خدمت میں درخواست یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ ایک رجسٹر لازمی رکھیں، اور لیکچر وہ ہوتا ہے جو ٹیچر کے پڑھانے کے دوران ہی نوٹ کر لیا جائے، وہ چیزیں پھر سالوں محفوظ رہتی ہیں، اور اگر آپ صرف سننے پر اکتفا کریں اور سماعت کرتے رہیں تو اس سے آپ کبھی بھی وہ پیپر تیار نہیں کر سکیں گے۔ جو چنیدہ چیزیں ہوتی ہیں، جو جہاں ٹیچر چاہتا ہے کہ یہ بچے لکھیں تو وہاں وہ خود ہی اس کو ایسا کر لیتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ایک رجسٹر بنائیں اور اس میں یہ ساری چیزیں نوٹ کرتے جائیں تاکہ آپ کو بوقت پیپر جو ہے وہ کام آ جائیں۔ جی تو اشرح ما یلی فی ضوء کتاب البیان والتبیین، البیان والتبیین یہ ایک کتاب ہے، اور اس کتاب کی روشنی میں وہ کہہ رہا ہے کہ آپ یہ جو کلمات اور یہ جو جملے آ رہے ہیں ان کی تشریحات آپ اس کتاب کی روشنی میں کریں۔ تو اس میں اس نے پہلا جو جملہ دیا ہے وہ دیا ہے خیر المالی مہرۃ مأمورۃ اور وسکۃ معبورۃ۔ خیر المالی مہرۃ مأمورۃ وسکۃ معبورۃ۔ مہرہ معمورہ کہتے ہیں اس مال کو کہ جو خوبصورت بھی ہوتا ہے اور جو کثیر بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی رہتا ہے، ٹھیک ہے، اور سکہ معبورہ کہتے ہیں اس یعنی اس درخت کی اس شاخ کو کہتے ہیں جو کہ بالکل سیدھی ہوتی ہے اور اس کا تنا نکلتا ہے، پھیلتا ہے، بڑھتا ہے، اور اس پر جب پھل لگتے ہیں تو وہ جھک بھی جاتا ہے۔ تو یہ مہرہ معمورہ اور سکہ معبورہ یہ دراصل ٹرمنالوجیز ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اصل میں تو یہ رسول کی فصاحت اور بلاغت کا ذکر کر رہا ہے جاحظ۔ جاحظ ایک رائٹر ہے، پہلے تھوڑا سا میں جاحظ کو 2 لفظوں میں سمجھا دوں۔ جاحظ بیسیکلی آپ یہ کہیں کہ ہر زمانے کے جو ادیب ہوتے ہیں نا وہ اس زبان کی مٹھاس کو سمجھتے ہیں۔ تو عصر عباسی میں، عباسی جو دور تھے، ابتدائی دور عباسیوں کا، اس دور میں، یہ میں دور کا اشارہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اس بندے کا زمانہ پتہ چل جائے کہ کس صدی میں ہوا، گویا یہ ابتدائی دور کا بندہ ہے۔ تو جاحظ جو ہے بیسیکلی وہ ایک ادیب ہے۔ اچھا، ایک ہوتا ہے ادیب اور ایک ہوتا ہے عالم، یہ فرق سمجھ لیجئے گا۔ ایک ہوتا ہے ادیب اور ایک ہوتا ہے عالم، ٹھیک ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی بھی سبجیکٹ کے اوپر مہارت رکھتا ہے، ماہر ہوتا ہے۔ یہ عالم میں جرنل بات کر رہا ہوں، یعنی یہ کوئی عالم سے مراد وہ عالم نہیں ہے جو کہ درس نظامی پڑھا ہوا عالم ہوتا ہے، وہ نہیں، میں ایک جرنل یعنی اسکالر، اور اسی طریقے سے ایک ریسرچر، ایک عالم۔ تو ایک عالم وہ ہوتا ہے جو کسی بھی موضوع کے اوپر بڑا جو ہے نا ہائی لیول کا جو ہے نا اس کا نالج ہوتا ہے، وہ اس پر علم رکھتا ہے، اس کے اوپر وہ گرفت رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ یعنی کہ اس علم سے متعلق اس کے پاس کثیر و معلومات ہوتی ہیں۔ لیکن جو ادیب ہوتا ہے نا، ادیب جو ہے وہ کسی بھی علم کی بہت زیادہ گہرائی نہیں رکھتا، وہ سارے علوم کو ٹیسٹ کرتا ہے، سارے علوم کو ٹیسٹ کرتا ہے، اور سارے علوم کو ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کا ایک ایسا تذوق ڈیولپ ہوتا ہے، تذوق بمانا ذائقہ چکھنے کی حس ایسی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ فوراً ٹیسٹ کرتے بتاتا ہے کہ یہ کلام کس سٹیٹس کا ہے، یا اس علم میں وہ یعنی نقد کی صلاحیت رکھتا ہے، تنقید کر سکتا ہے، وہ تنقید تعمیری بھی ہو سکتی ہے
اور وہ یعنی کہ وہ پازیٹیو تنقید بھی کر سکتا ہے اور نیگیٹو تنقید بھی کر سکتا ہے، تو اس کو ادیب کہتے ہیں۔ تو جاحظ بیسیکلی ٹرینڈ سیٹر ہے ادیبوں میں، جس نے ادیبوں کو کا ٹرینڈ سیٹ کیا کہ عربی ادب کے اندر عربی ادب کی عبارتیں، اس کی خوبصورتیاں، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو پہچاننے کے لیے جو سب سے پہلا ہمارے پاس جو آپ کہیں کہ ایک ہمارے پاس ایک جو آلہ آیا ہے نا، تو وہ جاحظ کی کتاب البیان والتبیین ہے، جس میں اس نے خوبصورتیاں دکھائی ہیں۔ چنانچہ اب یہ دیکھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم یہ کہتے تو رہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام سے بڑا فصیح و بلیغ کوئی نہیں، جتنا حضور فصیح و بلیغ تھے اتنا کوئی نہیں تھا، لیکن اب اس کو ہم پریکٹیکلی ثابت بھی کریں۔ اب وہ کہہ رہے خیر المالی مہرۃ معمورۃ وسکۃ معبورۃ، اور اس سے مراد بعض لوگوں نے یہ لیا کہ ان من خیر المالی الفرس والنخل المزروع، کہ بہترین مال جو ہے وہ گھوڑا ہے، کیونکہ گھوڑوں کے جو بچے ہوتے ہیں، جو گھوڑی کے بچے ہوتے ہیں وہ بڑے خوبصورت بھی ہوتے ہیں، اور یہ کہ وہ بچے دیتے ہیں۔ اسی طرح بکری کے بارے میں بھی کہا گیا۔ اور سکہ معبورہ سے مراد جو ہے وہ من المزروعات النخل کا کیوں کہتے ہیں ہم؟ کھجور کے درختوں کو، ٹھیک ہے۔ تو آپ علیہ السلام اس سے محبت بھی فرماتے تھے، اور وہ بالکل سیدھا ہوتا ہے اور اس کے تنے بھی بڑے ہوتے ہیں اور جھکتے ہیں اور اس پہ بڑے زیادہ سارا پھل بھی لگتا ہے، تو سکہ معبورہ سے وہ مراد ہے۔ اس کے بعد فرمایا جی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خیر المال عین ساحرہ لعین نائمہ، خیر المال عین ساحرہ لعین نائمہ، کہ بہترین مال وہ ہے کہ جو عین ساحرہ لعین نائمہ، جو کھلی یعنی جاگنے والی آنکھ کے ساتھ ہو سونے والی آنکھ کے لیے، جاگنے والی آنکھ کے ساتھ ہو سونے والی آنکھ کے لیے۔ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ لیا گیا کہ عین ان سے مراد ایک قول یہ ہے کہ عین، پہلے عین سے مراد چشمہ ہے، اور ساحرہ سے مراد یعنی حیران کن اور خوبصورت ترین، یعنی ایسی خوبصورت وادی کسی بندے کے پاس ہو کہ جس کے اندر جب بندہ جائے تو اس کی آنکھ خود ہی لگ جائے، وہ سو جائے، تو عین ساحرہ لعین نائمہ، ایک معنی تو یہ ہے۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ خیر المال عین ساحرہ لعین نائمہ، کہ وہ ایسا خوبصورت یعنی بہترین مال وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے بندے کو آنکھ کھلی رکھنی پڑتی ہے، راتوں کو پھر نیند نہیں آتی، کہ لعین نائمہ، کہ جیسے ہی وہ سویا وہ مال گیا۔ تو مختلف معنی جو ہے وہ کتابوں میں اس کے انہوں نے بیان کیے ہیں۔ الخیل معقود فی نواسیہا الخیر الی یوم القیامہ، الخیل معقود یعنی کہ جس کو آئے مجاہز للجہاد، یعنی وہ گھوڑے کہ جن کو جہاد کے لیے تیار کیا جائے، فی نواسیہا الخیر، جن کی نواسی کہتے ہیں ناسیہ کی جمع ہے پیشانی کو، اور الخیر کہتے ہیں بہتری کو، اچھی چیز کو، کہ الخیل معقود فی نواسیہا الخیر، کہ گھوڑوں میں تو بہترین وہ گھوڑے ہیں کہ جن کی پیشانیوں میں خیر ہے، یعنی وہ جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں، تو یہ خیر قیامت کے دن بھی جو ہے وہ آئے گی، قیامت کے دن بھی انسان کے سامنے آئے گی۔ اور لیس منا من حلق او صلق او شق، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ اپنا سر پیٹتا ہے، او صلق اور واویلا کرتا ہے، او شق یا گریبان پھاڑتا ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی جو ماتم اور گریہ زاری اور میتوں پر رونا اور جو ہے آہو بکا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ من حلق او صلق او شق لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیتکم تم کو روکا گیا ہے، تم کو منع کیا گیا ہے، عن عقوق الامہات، اور جو ہے وہ ماؤں کی نافرمانی سے، عقوق ماؤں کی نافرمانی سے، وعد البنات اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے سے، اور وضعی وہات، اور یہ کہ یعنی تمہارے اوپر یہ بھی لازم ہے، تمہیں منع کیا گیا ہے اس بات سے کہ تم جو ہے وہ اپنے ربا کو اور اپنی زیادتیوں کو، اپنی چیزوں کو معاف کرو، ایک معنی اس کا یہ ہے۔ اور وضع ہاتھ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ ہاتھ پھیلا کر مانگنے سے، ہاتھ ہی بمعنی لے آؤ،
تو وضیحات اس سے بھی تم کو روک دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ اشرح الامثال التالیہ فی ضوء کتاب الکامل للمبرد۔ الکامل یہ کتاب جو ہے اس کا نام ہے، اس کتاب کا پورا نام ہے الکامل فی اللغۃ والادب، الکامل فی اللغۃ والادب۔ جی اس کی جو تشریح ہے، اس کی تشریح آپ نے عربی میں بھی کرنی ہے مختصراً۔ مثال کے طور پہ اب جیسے میں نے بتایا ہے کہ خیر المال مہرۃ معمورہ و سکۃ معبورہ، تو اس میں آپ لکھیں گے کہ ان خیر المال المراد من خیر المال، ہونا یعنی یہاں اچھے مال سے مراد یہ ہے کہ مہرتن معبورہ آئے، یعنی الولد الفرس اول، اسی طریقے سے جو ہے اول ولد الغنم، ٹھیک ہے، اول ولد البقر، بکری کا بچہ، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ بقر یعنی گائے کا، اور وسکۃ معبورہ والمراد من سکۃ معبورہ ہی النخل، ہی النخل یعنی من المزروعات النخل، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑی سی آپ الفاظ کی تشریح اردو میں عربی میں کریں، اور ساتھ میں بے شک آپ ہلکی پھلکی اردو بھی استعمال کریں، کر سکتے ہیں، اتنی گنجائش ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ بالکل ہم اردو میں لکھیں تو اس طرح نہیں۔ ہاں اگر وہاں اسپیسیفک ہو، کہہ دیا جائے کہ آپ اردو میں لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ بعض سوالات میں ہم ساتھ مینشن کر دیتے ہیں کہ یہاں آپ اردو لکھ لیں، تو وہاں پھر آپ اردو بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی اس کے بعد دیکھیں اسی طرح خیر المال عین ساہرہ، ٹھیک ہے نا جی، یعنی عین مستیقظہ، جاگنے والی آنکھ، لعین النائمہ، سونے والی آنکھ کے لیے۔ تو اسی طرح نواصیہ الخیر، معنی واضح ہیں، آپ معنی کے الفاظ لکھ دیں اور باقی انہی عبارتوں کو، اسی عبارت کو تھوڑا سا گھما دیں، آگے پیچھے کر دیں، تو بس یہی ہے۔ اچھا جی اس کے بعد ہے اشرح الامثال التالیہ فی ضوء کتاب الکامل، کامل کا پورا نام الکامل فی اللغۃ والادب، یہ امام مبرد کی ہے۔ دیکھیں اس میں اب آپ بچے یہ مجھے کچھ کہہ رہے تھے کہ آہستہ آپ چلیں، اب اگر ہم آہستہ چلیں گے تو پھر آپ کے پیپر ہی بڑی مشکل سے کرواؤں گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو وقت میں نے طے کیا ہے اس وقت میں تو ہم ایک سبجیکٹ بھی بڑی مشکل سے کر پا رہے ہیں، تو یہ چلیں ابھی تو پھر بھی ہو جائے گا، لیکن آگے چل کر یونیورسٹی اوپن ہوتی ہے اور کلاسز ہوتی ہیں دن میں، وہ مشکل ہو جاتا ہے، اتنا وقت نہیں دیا جا سکتا، تو لہٰذا تھوڑا سا آپ چلیں اور آپ کوشش کریں کہ آپ بھی ساتھ ساتھ تھوڑا تیز چلیں۔ تو الکامل کا پورا نام ہے جی الکامل فی اللغۃ والادب، الکامل فی اللغۃ والادب، یہ امام مبرد کی کتاب ہے، اور اس میں سے چند جو ہے وہ چیزیں لی گئی ہیں۔ مثلا ایک تعبیر یہ لی گئی ہے کہ لم یذهب من مالک ما وازق، ٹھیک ہے جی، اور لم یذهب من مالک ما وازق، کہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ کہنا یہ چاہتا ہے کہ ان ما فات مالک، کہ اگر تیرا مال ضائع نہیں ہوا، کبھی تجھے دھوکہ نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، او لم تخدع، تجھے دھوکہ نہیں دیا گیا، تیرا مال ضائع نہیں ہوا، تیرے ساتھ کوئی ایسا جو ہے وہ مس ہیپ نہیں ہوا، تو ما وازق، تو پھر جو ہے وہ ابھی تک تجھے نصیحت نہیں پہنچی ہوئی، پھر تو ابھی تک سیانہ بندہ نہیں ہے۔ یعنی کہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ عربوں میں یہ ایک ضرب المثل ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جس بندے کے ساتھ ایک مرتبہ، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ المؤمن لا یلدغ من جوہر مرتین، کیا حضور نے فرمایا کہ مومن جو ہے وہ ایک سوراخ سے دو بار نہیں ڈسا جا، کو جس کے ساتھ حادثہ ہوتا ہے تو عرب کہتے ہیں کہ اس کو اب واز ہو چکا ہے، یہ غلطی نہیں کرے گا، اور جو دوسرا بندہ ہے وہ اس سے غلطی کی گنجائش ہے۔ اس کے اندر آپ اردو بھی لکھ سکتے ہیں، کوئی اس میں وہ نہیں ہے۔ رب عجلۃ تہب ریثا، رب عجلۃ تہب ریثا، سم ٹائم، رب عجلۃ، جلد بازیاں، جو بعض جلد بازیاں انسان کو وہ سستی گفٹ کرتی ہیں، تاہب ہیبہ سے گفٹ کرنا، کوئی چیز جو ہے وہ دینا، تو سم ٹائم بعض اجلتیں، پھرتیاں بندے کو کیا کرتی ہیں، ریثن، الریث بمعنی الابطال، اور اسی طریقے سے البطی، سستی اور پیچھے رہ جانا اور کمزوری، تو سم ٹائم بندہ اپنی طرف سے تو بڑی تیزی دکھا رہا ہوتا ہے لیکن وہ اس کے الٹ ہو جاتا ہے معاملہ۔ اسی طرح عیش ولا تغتر، عیش ولا تغتر، یہ ضرب المثل ہے، وہ کہتے ہیں کہ عیش یعنی جی لے اور آگے کی فکر نہ کر، نیکسٹ کا نہ سوچ، یہ اصل میں محاورہ ہے، عرب اس کو استعمال کرتے ہیں، دراصل یہ
ایک بندہ ہے جو کہ تھا، قدیم زمانے کی ایک کہاوت گھڑی ہوئی ہے یا جیسے بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ایک بندہ جو تھا اس کا اونٹ لے کر وہ جا رہا تھا صحرا میں، تو صحرا میں سم ٹائم بارشیں ہوتی ہیں تو وہ ایک تھوڑی سی جگہ پر پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو اس نے دیکھا تھوڑا سا پانی ہے، تو اس نے کہا کہ چلو یہاں سے پانی نہیں پلاتا، آگے چلتا ہوں اور وہ زیادہ پانی مل جائے گا وہاں سے پلاؤں گا۔ تو وہ آگے چلا گیا، تو ظاہر ہے صحرا میں تو ہوا چلتی ہے تو ریت ایک ٹائم کہیں سے کہیں، دوسری ٹائم کہیں سے کہیں، اور رستے بھی بدل جاتے ہیں، اور پھر جب آگے بھی پانی نہ ملا واپس آیا تو وہاں پر بھی اس کو کوئی، اور وہ صحرا میں حیران و سرگرداں مر گیا۔ تو عربوں میں تو بڑے بڑے صحرا ہیں، جیسے کہ ربع الخالی ہے، بہت بڑا صحرا ہے، تو وہاں سے یہ ضرب المثل ہوئی کہ عیش ولا تختر۔ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے جو موجودہ حالت ہوتی ہے اس پہ خوش نہیں ہوتے، وہ اس کو انجوائے نہیں کر رہے ہوتے، جو نعمت ملی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے اس کو انجوائے نہیں کرتے، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہ جناب اپنا حال جو ہے اس فکر میں تباہ کرتے ہیں کہ میرا مستقبل اچھا ہو۔ تو کبھی تو ہو جاتا ہے اچھا، ٹھیک ہے نا، دیکھا بہت سے لوگوں کو کہ وہ کہتے ہیں جی میرا سکیل اچھا نہیں ہے، میری جاب اچھی نہیں ہے، میں تو چھوٹے سکیل پہ بیٹھا ہوں، میرا تو جو حال ہے بھئی، وہ آپ کتنے لوگوں جو سکیل آپ لے کے بیٹھے ہو، جو جاب آپ کر رہے ہو، جو سیلری آپ لے رہے ہو، تو یہ کتنے لوگوں کی خواہش ہے یہاں تک پہنچنا، اور کتنے لوگوں کا ڈریم ہے یہاں تک پہنچنا۔ تو عیش ولا تختر، جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر جو ہے نا قانے رہو، صابر و شاکر رہو، اس پہ اسے انجوائے کرو، جس حال میں اللہ نے تمہیں رکھا ہو۔ اسی ہے نا وہ میں کہ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے خوش ہے، تو فرمایا کہ اللہ تمہیں جس حال میں رکھے، اگر تم اس حال میں اللہ سے خوش ہو تو اللہ بھی تم سے خوش ہے۔ تو عیش ولا تختر، یہ جملہ یاد رکھیں، عیش ولا تختر، یعنی انجوائے کریں، جو لائف ملی ہے اس کو انجوائے کریں، جئیں اس کو، ولا تختر، اور آگے کی فکر میں نہ پڑیں، وہ تو ہوگا جب ہوگا۔ قد احزم لو اعظم، قد احزم لو حزم، ایک ہوتا ہے حزم اور ایک ہوتا ہے عزم، ٹھیک ہے جی، وہ بندہ کامیاب ہوا، آئے الفوز کامیابی، قد احزم لو اعظم، اگر اس نے جب بھی اس نے عزم کیا کسی کام کو کرنے کا، دل سے ارادہ کر لیا، نیت کر لی، تو پھر وہ چھا گیا، کامیاب ہو گیا۔ من اکثر الفکرہ فی العواقب لم یشجع، من اکثر الفکرہ، ٹھیک ہے، جو زیادہ تفکیرات میں پڑتا ہے نا، زیادہ قیل و قال میں جاتا ہے، زیادہ سوچوں میں جاتا ہے، تو فی العواقب نتائج کی، ٹھیک ہے نا جی، تو لم یشجع، تو وہ پھر شجاع نہیں ہوتا، وہ اس سے شجاعت ہو نہیں سکتی، وہ بولڈ فیصلے لے نہیں سکتا۔ یہ دراصل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا ایک مقولہ ہے، قول ہے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے۔ حضرت علی اپنے بیٹے حضرت حسن کو فرما رہے تھے، اور یہ کہ اکثر الفکرت فی العواقب نہیں ہونا چاہیے، بندے کو جو ہے وہ ٹھیک ہے مشورہ کرنا چاہیے اور بس کام کر جانا چاہیے۔ جو بندہ زیادہ اس کی فکروں میں پڑے گا تو وہ پھر جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، آگے ہے ادب کاتب، کتاب کا نام ہے ابن قتیبہ کی کتاب ہے، اس میں سے دیے ہوئے ہیں کہ لئیم راضع، ٹھیک ہے، لئیم راضع، لئیم کہتے ہیں کمینے کو، ایک ہوتا ہے کنجوس اور ایک ہوتا ہے لئیم۔ لئیم کنجوس کہتے ہیں یعنی اس بندے کو کہ جو بخیل و مال کا، اور لئیم جو ہے وہ اس بخیل کو کہتے ہیں کہ جو ساتھ میں دھوکہ دہی بھی کرتا ہے، اور جو دوسروں کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی اس میں بھی رہتا ہے، کمینہ بندہ جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا ہے۔ تو لئیم راضع، یعنی راضع رضی سے ہے، رضی کہتے ہیں دودھ پیتے کو، تو لئیم راضع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم، یعنی ہم یہ جملہ بولتے ہیں اپنے ہاں بھی کہ جب کوئی بندہ کسی سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لوگ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں آپ سے، اور جیسے کہ دیہاتوں میں ہوتا ہے منشی رکھے ہوتے ہیں، تو وہ بندے کو اس کے مال کو کھا بھی رہے ہوتے ہیں، اور لیکن وہ لئیم بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ فلان لئیم راضع، رضی سے ہے، دودھ پیتا ہے، یعنی فلاں جو ہے نا وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ سانپ کو دودھ پلا رہا ہے، ہمارے ہاں اس کا محاورہ اردو میں بولا جاتا ہے کہ آپ تو سانپ کو دودھ پلا رہے ہو، تو لئیم راضع یہ اسی سے۔ ہوا اعلی یدی عدل، ہوا اعلی یدی یا عدل، یعنی کہ ید کہتے ہیں نا ہاتھ کو، ٹھیک ہے، ہاتھوں کو، اسی سے الیدین دونوں ہاتھ، تو یدئی نون گر گیا،
اضافت کی وجہ سے، تو یدی عدل، اس کے دونوں ہاتھ ہی عدل ہیں، یعنی وہ سراپا عدل ہے، یعنی اس کے ہاتھ عدل کے اوپر ہیں، گویا کہ وہ بندہ بہت عادل۔ قد رفع عقیرتہ، ٹھیک ہے، قد رفع عقیرتہ، عقیرہ کہتے ہیں یعنی قد رفع عقیرہ، جیسے کہتے ہیں نا کہ اپنے کسی کے پیٹ سے کپڑا اٹھانا، یعنی کسی کا اپنا، آپ دیکھو بندہ ایک غریب ہے، اس سے آپ کچھ مانگ لیں، ٹھیک ہے، اب وہ بندہ خود دینے کے قابل نہیں، وہ آپ کو کیا دے گا؟ تو قد رفع عقیرتہ، اس کی پنڈلی ننگی کر دی، اس کی پنڈلیاں ننگی ہو گئیں، یعنی کہ وہ بندہ پہلے ہی بیچارہ سفید پوش تھا اور آپ نے اسے اور ننگا کر دیا۔ اچھا جی، اسی طرح ایک لفظ ہے یہ غل قمل یا غل قمل۔ غل قمل جو ہے نا، وہ اس جوں کو کہتے ہیں جو بندے کے ساتھ لگ جاتی ہے اور اس کا خون نچوڑتی رہتی ہے اور اس کو چھوڑتی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، تو اس سے یہ لفظ نکلا ہے کہ غل قمل، ٹھیک ہے۔ اور ہوا ابن لہا، ابن عامہ لہا، ابن عامہ لہا۔ اچھا، ابن عامہ تو کہتے ہیں نا یعنی اندھے کو، ٹھیک ہے، یہ عامہ اندھے کو کہتے ہیں، ہوا ابن عامہ۔ اور پھر یہ کہ لہا، جیسے ہمارے ہاں پنجابی میں یا اس میں کہتے ہیں کہ اردو میں کہتے ہیں آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، ایک مصیبت سے نکلا اور دوسری میں پڑا، یا اسی طرح یہ اتنی اچھی اس کے لیے نہیں ہوگی، یوں کہیں کہ ایک کریلا اور دوسرا نیم چڑھا، ٹھیک ہے، تو کریلا اور نیم چڑھا، تو ہوا ابن عامہ لہا، ٹھیک ہے، کہ ایک بندہ جو ہے وہ اندھا بھی ہے، وہ ابن عامہ بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ لہا بھی ہے، اور اس کے اندر برائیاں بھی ہیں، اس کے اندر بخل بھی ہے، اس میں کمینگی بھی ہے، تو اس پر بولا جاتا ہے ہوا ابن عامہ لہا۔ تو یہ ہے۔ اچھا جی، اکتب مقالین صغیرین علی موضوعین من الموضوعات التالی، یہ آگے آئے ہوئے ہیں مقالے، یہ تو آپ وہیں سے آسانی سے یاد بھی کر سکتے ہیں، اردو میں بھی ہیں، ادب الکاتب ابن قتیبہ پہ، جاہز اور اس کی کتاب بیان و تبیین پہ، مبرد اور کتاب کامل پہ، تو یہ ہیں جی۔ اچھا جی، ملخص رسالہ عمر بن الخطاب الی ابو موسیٰ عشری، یہ ہم پڑھ لیں گے، قضاء کے موضوع پہ ایک چھوٹا سا خط لکھا تھا حضرت عمر بن خطاب نے موسیٰ عشری کو، اور اسی طریقے سے جی اکتب ملخص لخطبہ سیدنا علی ابن ابی طالب، تو یہ بھی میں آپ کو خطبے جو پڑھا رہا ہوں اس میں حضرت علی کا خطبہ آلریڈی آ جائے گا، تو اس کا ایشو نہیں ہے، وہ ویسے ہی آئے گا، تو یہ آپ کا جو ہے وہ ایک پیپر جو ہے وہ اس طرح کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اچھا، یہ 7 سوالات دیے جاتے ہیں پیپر میں، پیٹرن جو ہے اس میں 7 سوالات ہوتے ہیں، پہلا سوال اجباری ہوتا ہے، اور باقی 6 سوالوں میں سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے نا جی 4 سوال کرنے ہوتے ہیں، کل 20 نمبر کا ایک سوال ہوتا ہے اور کل 5 سوال ہوتے ہیں، تو 6 جو سوالات ہوتے ہیں ان میں سے آپ نے 4 کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں کافی ساری گنجائش، ٹوٹل جو ہے وہ 7 سوالات دیے جاتے ہیں۔